السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میرے دو ہی بھائی تھے، عادل اور فاضل۔ بڑا بھائی عادل ذرا رنگین مزاج تھا جبکہ چھوٹا سنجیدہ اور سمجھدار تھا۔ ایک روز دونوں بھائی میلہ دیکھنے گئے۔ یہ بیساکھی کے دن تھے اور ہر سال پیل عادل کے پاس یہ میلہ لگتا تھا جہاں لوگ منتیں پوری کرنے آتے تھے۔ زہرا بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ چڑھاوا چڑھانے آئی تھی۔ وہیں میلے میں عادل بھائی کی آنکھیں اس بڑی خوش سے چار ہوئی تھیں۔ اسے دیکھا تو میرا بھائی میلہ بھول گیا۔ وہ بھی مبہوت ہو کر رہ گئی تھی، جیسے من کی مراد دونوں نے پا لی ہو۔ تبھی انہوں نے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ گرا لیے اور واپس گھر آ گئے۔ زہرا کا دمکتا چہرہ دیکھ کر میں بھی اس دن تو مبہوت رہ گئی تھی۔ وہ اتنی موہنی صورت تھی کہ اس کو دیکھ لینے کے بعد کسی اور کی آرزو کرنا بیکار تھا۔ اتنی سادہ اور خوبرو کہ جی چاہتا ایک تک اس صورت کو ہی دیکھا کروں۔ تبھی تو عادل بھائی کی نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹتی نہ تھیں۔ میں اپنے ویر کی حالت تاڑ گئی۔ جانتی تھی کہ عادل کا مزاج ایسا ہی ہے، کوئی شے بھا جائے تو پھر اس کو حاصل کرنے کو دیوانہ ہوتا رہتا تھا۔ وہ کسی بات پر اڑ جاتا تو منانا مشکل، کوئی ارادہ کر لیتا تو روکنا محال۔ میں نے چاہا اس کو سمجھا لوں، مگر بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں اس کے آگے زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ زہرا کے باپ کا کھیت ہمارے کھیتوں کے ساتھ ساتھ تھا۔ بس ایک پتلی پگ ڈنڈی ہمارے اور ان کے کھیتوں کو جدا کرتی تھی۔ ہماری ذات الگ تھی، تبھی دوستانہ ہونے کے باوجود ہماری برادری میں رشتوں ناتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس پر یہ کہ زہرا کی منگنی اپنے سگے چچا زاد سے ہو چکی تھی۔ اب موت تو اس کو لے جا سکتی تھی، کوئی دوسرا شخص اس لڑکی کا ہاتھ نہیں تھام سکتا تھا۔ مگر بھائی اور زہرا ان باتوں سے بے پرواہ ایک دوسرے کی چاہت میں گم ہو چکے تھے۔ فاضل کو عادل کی بہت فکر تھی۔ وہ اپنے بھائی پر نظر رکھے ہوئے تھا کیونکہ اس کو کسی ناگہانی سانے سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رات کو جب سارا جہاں نیند میں ڈوب جاتا ہے، زہرا اندھیرے میں کھیت پھلانگ کر ہمارے کھیتوں میں آ جاتی ہے اور بنی کے کنارے آگے کھجوروں کے جھنڈ میں یہ دو بے قرار دل ساری دنیا سے چھپ کر چند گھڑیاں پیار کے ٹھنڈے سائے میں گزار لیتے ہیں۔ فاضل بھائی نے مجھے آگاہ کیا کہ عادل کا دل اب نہ اس کے قابو میں ہے اور نہ پاؤں۔ وہ جس راہ پر چل دیا ہے وہ کانٹوں سے بڑی ہے۔ تم رات کو جاگتی رہا کرو، جب اٹھ کر باہر جانے لگے مجھے جگا دیا کرو۔ یہ سن کر میری راتوں کی نیند حرام ہوگی۔ رات بھر جاگتی، جوں ہی آدھی رات کو عادل گھر کی دہلیز پار کرتا میں چھوٹے کو جگا دیتی۔ فاضل بھی اپنی چارپائی سے اٹھ کر سائے کی طرح اس کے پیچھے ہو لیتا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کلہاڑی بھی ہوتی، کیونکہ ان دونوں جس خطرناک رستے پر عادل جاتا، کلہاڑی کی کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ عادل تو غافل تھا، مگر میں اور فاضل غافل نہ تھے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ آدھی رات کو اندھیرے میں ایسی ملاقاتوں کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ یقیناً دیہاتوں میں چوری چھپے کی ایسی ملاقاتیں لہو رنگ عنوان مانگتی ہیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابا کو علم ہو گیا۔ وہ معاملات خراب ہونے سے قبل ہی زہرا کے والد کے پاس عادل کے لیے رشتہ مانگنے چلے گئے اور بدلے میں زہرا کے منگیتر کو میرا رشتہ دینے کی پیشکش کی۔ زہرا کی منگنی تو ان کے خاندان میں پتھر کی لکیر تھی۔ باقی جرات سے ان کے دل میں ناراضگی کا بیج بویا گیا، گویا رشتہ مانگنا دوستانہ تعلقات کو ختم کر دینے کی ابتدا تھی۔ اگر ان کو علم ہو جاتا کہ زہرا اور عادل ملتے بھی ہیں تو یقیناً کھیتوں کی سرحدیں ایک دوسرے کے لہو سے رنگین ہو جاتی۔ جس رات بھائی عادل اور زہرا نے باہمی صلاح سے بھاگ جانے کا منصوبہ بنایا، اس سے دوسرے روز یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ اتفاق سے میری چھوٹی بہن وزیرہ، جس کی عمر تب بمشکل 7 برس تھی، گھومتی گھماتی سڑک پر نکل گئی۔ نہ جانے کیا اس کے جی میں سمائی کہ نادان سڑک کنارے کھڑی ایک بیل گاڑی پر چڑھ بیٹھی۔ مغرب کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیل گاڑی کا مالک قریبی مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا اندھیرا چھا رہا تھا۔ بیل گاڑی میں کمال لدا تھا۔ بچی کو کماد کے گٹھرے کے پاس ہی بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور وہ وہاں ہی گاڑی میں گٹھری سے لڑھک گئی۔ یہ بیل گاڑی زہرا کے باپ کی تھی۔ نماز پڑھ کر واپس آ کر جب گاڑی پر بیٹھا تو بیلوں کو ہانکتا ہوا گھر آ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ کماد کے گٹھے کے سائے میں ایک ذی روح کا اضافہ ہو چکا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ گاڑی سے کماد اتار رہا تھا کہ نظر سوتی ہوئی بچی پر پڑی۔
اس نے لالٹین کی روشنی میں پہچان کر کہا، ارے یہ تو مٹھو چاچا کی بیٹی وزیرہ ہے، مگر یہ یہاں میری بیل گاڑی میں کیسے آ گئی؟ اس نے بیوی کو اطلاع دی۔ وہ بولی، اب تو رات ہو گئی ہے، بچی کو یہیں سلا دیتے ہیں، صبح اس کو پہنچانا دینا ٹھیک ہے، مگر اکبر کو اس کے گھر بھیج کر اطلاع تو کرا دو، ورنہ لڑکی کے گھر والے پریشان ہوں گے۔ ہاں یہ مناسب ہے، ورنہ وہ لوگ اس کو ڈھونڈنے نکل پڑیں گے۔ ماں نے اکبر کو آواز دی۔ وہ بولا، ماں اس وقت پیدل تو نہ جاؤں گا، بھائی کی سائیکل دو تو چلا جاتا ہوں۔ ماں نے کہا، لے جاؤ سائیکل، وہ کون سا منع کرے گا۔ اس کا بھائی گھر پر موجود نہ تھا۔ اکبر نے اس کی سائیکل نکالی اور ہمارے گھر کی راہ لی، لیکن کچھ راستہ طے کرنے کے بعد اس کی سائیکل پنکچر ہو گئی۔ وہ بد دل ہو گیا کیونکہ اس کو ہماری طرف کے کتوں سے ڈر تھا۔ اس نے آگے کا راستہ طے کیے بغیر لوٹ جانے کی ٹھانی، مگر والدین کو یہی بتایا کہ طلاق کر رہا ہوں تاکہ یہ سڑ نہ کھائیں، اور خاموشی سے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کی عمر بھی 16 برس تھی اور اتنی سمجھ بوجھ نہ تھی کہ واقعے کی اہمیت کا اندازہ کر سکتا۔ سوچا کہ صبح ان لوگوں کو بتا دیں گے، ایک رات بچی ادھر سو جائے گی تو کون سی آفت آ جائے گی۔ اس رات جب زہرا بائی سے ملنے آئی تو ان کے فرار ہونے کا منصوبہ پکا تھا۔ زہرا نے کہا کہ کل کا انتظار کیوں، آج ہی بھاگ چلتے ہیں، کیونکہ تمہاری بہن غلطی سے ابا کی بیل گاڑی پر چڑھ بیٹھی تھی، وہ اب ہمارے گھر ہے، کل تک واپس تمہارے یہاں پہنچ جائے گی۔ آج ہی سب طرف شور مچوا دو کہ زہرا کے بھائیوں نے ہماری بہن وزیرہ کو دشمن کی وجہ سے اغوا کر لیا ہے، اسی سبب حساب برابر کرنے کو ہم نے بھی ان کی لڑکی اٹھائی ہے۔ یہ بات بھی پھیلا دینا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے میرا ہاتھ میرے باپ سے مانگا تھا، اور اسی بات کو انہوں نے بے عزتی خیال کیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی۔ یہ جان کر بھی کیوں وہ رشتہ طلب کرنے کو آئے، جبکہ گاؤں میں یہ ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ یہ ایک عورت کا دیا ہوا مشورہ تھا۔ دیہات والوں کا کہنا تھا کہ مردوں کو عورت کے مشورے نہ ماننے چاہیے کیونکہ وہ کم عقل ہوتی ہیں، مگر میرے بھائی کی عقل پر تو زہرا کی محبت پردہ بن کر چھا چکی تھی۔ وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تو گویا اندھا تھا۔ زہرا اس کی دید بن چکی تھی، وہ بہرا تھا کہ زہرا ہی اس کی سماعت تھی۔ اس نے زہرا کی بات مانی اور اپنی معصوم بہن کے بارے میں یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا کیا بنے گا اگر زہرا کے باپ نے انتقاماً وزیرہ کو نہ لٹایا۔ ماں تو جیتے جی مر جائے گی۔ فاضل نے آ کر بتایا کہ زہرا اور عادل اب ہماری دنیا سے دور نکل گئے ہیں، وہ گاؤں پار کر کے کسی دوست کے گاؤں چلے گئے ہیں۔ جس نے یہ خبر فاضل کو دی اس نے گاؤں کا نام نہیں بتایا کہ جدھر وہ گئے تھے، اس لیے وہ ان کے تعاقب میں نہیں جا سکا۔ صبح یہ بات ہر طرف پھیل گئی کہ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کی لڑکیاں اغوا کر لی ہیں۔ کچھ سوچ بچار اور سلام مشورے کے بعد میرا باپ زہرا کے بابا کے پاس گیا اور کہا کہ اپنی لڑکی کے بدلے تم ایک نہیں بلکہ اپنے دونوں لڑکوں کے لیے میری دونوں بیٹیاں لے لو، مگر دشمنی ختم کر دو۔ مگر زہرا کا باپ اور بھائی اس بدلے پر بھی راضی نہ ہوئے کیونکہ وہی نہیں ان کی اغوا شدہ بیٹی کا منگیتر۔ اس کا باپ اور بھائی بھی عادل کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے کہ انہوں نے اس امر کو اپنی بے عزتی خیال کیا تھا۔ عادل ان کی ہونے والی بہو اور منگیتر کو اٹھا لے گیا تھا۔ زہرا کا باپ تو شاید مان بھی جاتا، مگر اس کا بھائی اور بھتیجے زہریلے ناگوں کی طرح پھنکار رہے تھے۔ زہرا کے باپ نے اس الزام کو بھی رد کر دیا تھا کہ اس نے وزیرہ کو اغوا کیا ہے، یہ تو خود اس کی بیل گاڑی میں گھس بیٹھی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ایک تو ہماری لڑکی کو اغوا کیا ہے، اوپر سے وزیرہ کو اغوا کرنے کا جھوٹا الزام بھی یہ ہم ہی پر ڈال رہے ہیں، جبکہ ہم تو ان کو رات ہی کو اطلاع کرا دی تھی کہ بچی ہمارے پاس ہے۔ ابا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، انہوں نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ اکبر مگر لب سیے تھے کیونکہ اس نے واقعی اطلاع نہ پہنچائی اور بیچ رستے سے لوٹ آیا اور اب اس معاملے پر لب کشائی سے گریزا تھا۔ تبھی معاملہ اور بھی گمگیر ہو گیا۔ عادل اور زہرا تو نہ جانے دنیا کے کس پوشیدہ کونے میں جا چھپے تھے، مگر ادھر کوہرام مچا ہوا تھا۔ زہرا کے باپ نے دھمکی دی اگر اس کی لڑکی کو واپس نہ کیا گیا تو وہ قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے۔ فاضل بھائی اس شخص کے پاس گیا جس کو اس سارے معاملے کا علم تھا۔ میرے بھائی نے اس کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ بے شک تم عادل کے دوست ہو، مگر میرے بھی تو دوست ہو، تم کو رب کا واسطہ اتنا بتا دو کہ یہ دونوں کہاں چھپے ہیں، ورنہ جانتے ہو کہ کیا نتیجہ ہوگا۔ دونوں طرف کے مرد مریں گے، خون خرابہ ہوا تو پھر اس کی حد نہ رہے گی۔ اس نے بھائی کو بتا دیا کہ وہ لوگ کہاں چھپے ہیں۔ فاضل بھائی وہاں گیا، عادل اور زہرا کی منت کی کہ واپس چلو تاکہ مسئلہ صلح صفائی سے حل ہو، ورنہ وہاں کلہاڑیاں چل پڑیں گی اور معصوم وزیرہ بھی واپس نہ کی جائے گی۔ عادل نے کہا، فاضل عقل کے ناخن لو، وہ تو یوں
بھی قتل و غارت پر تلے ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں جو مرنے مارنے پر تلے ہو، تو ہم ان زخمی شیروں کی کچھاڑ میں کیوں جائیں؟ میں ان کو جانتا ہوں کہ اب خون خرابہ ہوگا ہی، یہ زہرا کو بھی واپس لے جائیں گے اور ہماری بہن کو بھی نہیں لٹائیں گے۔ منت سماجے سے کوئی بات نہ بنی اور فاضل میوس لوٹ آیا۔ ابا نے پولیس انسپکٹر سے رابطہ کیا کہ ہماری کمسن بچی انہوں نے اغوا کی ہے اور اب ہماری جانوں کے در پہ ہیں، جبکہ ان کی لڑکی بالغ اور اپنی مرضی اور خوشی سے ہمارے لڑکے کے ساتھ گھر سے گئی ہے۔ ان کو برآمد کر کے لڑکی کا بیان لیا جائے تاکہ ہماری کمسن بچی ہم کو واپس مل جائے۔ پولیس حرکت میں آ گئی۔ زہرا کو برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس نے بیان دیا کہ وہ اپنی مرضی سے عادل کے ساتھ گئی تھی، اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا۔ مجھے میرے ورثاء کے حوالے نہ کیا جائے ورنہ وہ مجھ کو مار دیں گے، بہتر ہے کہ پھر یہاں مجھے عدالت میں ہی مار دیا جائے۔ ہم شادی کی نیت سے گھر سے نکلے تھے اور اب ہم نے نکاح بھی پڑھوایا ہے۔ عادل میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں، سو ہمیں ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے اور تحفظ بھی دیا جائے۔ نکاح نامہ دیکھنے کے بعد عدالت نے ان کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے والد اور فاضل بھائی کے ہمراہ عدالت سے نکلے اور گھر کی طرف چلے، مگر راستے میں ہی زہرا اور اس کے منگیتر کے بھائیوں نے ان کو آ لیا۔ یہ تین تھے، تینوں میں سے ایک یعنی زہرا تو مقابلہ نہ کر سکتی تھی، گویا دو کے مقابلے میں اس طرف سے 5 مرد تھے۔ انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور عادل سے کہا، سیدھے سباؤ لڑکی ہم کو واپس کر دو، تم گھر لے جا کر بھی مار دو گے، مجھے یہیں مار دو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کے دونوں بھائی آگے بڑھے اور زبردستی اس کو لے جانا چاہا۔ وہ عادل سے یوں لپٹ گئی کہ جدا کرنا مشکل ہو گیا۔ تب غضبناک ہو کر اس کے بھائی اور منگیتر کے بھائی مل کر ان پر ٹوٹ پڑے اور کڑھاڑیوں کے وار سے ان کو ٹھنڈا کر دیا۔ فاضل کو مردہ جان کر وہ چھوڑ گئے جبکہ وہ بے ہوش پڑا تھا۔ زہرا کے بھائی اور دیگر اس کا ساتھ دینے والوں کو عمر قید ہو گئی، مگر اس قصے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے میری بہن وزیرہ کو نہ لٹایا۔ ابا نے بھی آئندہ کی دشمنی اور خون خرابے سے بچنے کو چپ سادھ لی۔ یوں 6 سال معصوم کا نکاح انہوں نے بعد میں زہرا کے اسی 40 سالہ قاتل بھائی سے کر دیا جس نے میرے ویر عادل اور اپنی بہن زہرا کا کام تمام کیا تھا۔ وزیرہ اب بھی اسی قاتل کی بیوی ہے اور باپ دشمنی ختم کرنے کو جب تک جیا خاموش رہا۔ اس محبت کے خونی کھیل میں سب سے بڑی سزا وزیرہ کو ملی، جو اس داستان میں سب سے زیادہ معصوم اور بے قصور تھی۔ سچ ہے کہ کھیتوں میں اگر سبز پتے اور سرخ پھول ہوں تو داستانیں لہو رنگ ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔